کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ریمنڈ ڈیوڈز جیسے لوگ اور بھی ہوں گے پاکستان میں؟ جی میرا خیال ہے کہ اباؤٹ جو سیکورٹی کانٹریکٹر جس کا خود رابرٹ گیٹس نے بھی تسلیم کیا خود پاکستان میں کہ وی ہیو انگیج سیکورٹی کانٹریکٹرز، تو آئی تھنک 1000 اور اراؤنڈ 1000 ہوں گے 1000 جس میں سے armed and deadly. کافی بلوچستان میں موجود ہیں. بلوچستان میں جی بلوچستان میں تو انہوں کوئٹہ نے شورا کے لیے کسی اور اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اجازت دی کہ وہاں کے اوپر کانسولیٹ بنا لیں کوئٹہ کے اندر. کوئٹہ کے اندر سی آئی اے کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر مارز وجود میں آ چکا ہوا ہے، اور ان کا فوکس نہ صرف بلوچستان بلکہ ایران ہے ان دا فیوچر. وہ تو ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. وہ تو ایران کے لیے ذرا غور کرے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. $75 ملین امریکہ نے اپنے بجٹ میں رکھے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آفیشیلی، ٹھیک ہے کہ ٹو ہیلپ دی اپوزیشن دے ٹو ٹاپل دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، جب اتنے 1000 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، انسٹال کرنے کی کوشش. انٹیلیجنس ایجنسیز تو بہت ہی ایک کنفیوز اسٹیٹ میں آ گئی 9/11 کے بعد کہ آرمی چیف، ہاں کیونکہ ایک بالکل ریورسل ہوا، یو ٹرن لیا گیا گورنمنٹ کی پالیسی جو جس لائن پہ وہ کام کر رہے تھے. کنفیوزڈ انٹیلیجنس، بڑا مزیدار ٹرم بنتا ہے. ہاں تو وہ اٹ واز کنفیوز بیکاز یو جسٹ ٹوک اے شارپ یو ٹرن، اور اس کے اندر پھر آپ کو جو فوکس ہوتا ہے، آپ کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے سینٹرل ڈائریکشن، وہ ایبسنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر ابھی ناؤ دے ہیو کم بیک. میرا خیال ہے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ دے ہیو کم بیک. یہ کنفیوژن کیوں پھیلی؟ پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے. پرویز مشرف کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد این آر او کے نتیجے میں اس کا تسلسل جو ہوا اس گورنمنٹ نے بھی. این آر او کا جو تسلسل ہے وہ تو 3 سال سے چل رہا ہے نا سر. جی ہاں، اس سے پہلے تو پرویز مشرف از انٹائرلی ریسپانسبل. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 10,000 بندے صرف پچھلے 3 سال میں آئے ہیں؟ پاور کانسنٹ دیکھیں نا، ہم نے جو ویزا لیے گئے وہاں پہ اور جو ریفیوز کیے گئے، ایٹ ون ٹائم 300 پیپل کا ویزا آئی ایس آئی نے پٹ اے بلاک آن اٹ کہ یہ ان کو نہیں دیا جائے گا. لیکن پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے، ابھی اس کا ویزا میرا خیال ہے دبئی سے ایشو ہوا ہے. اچھا، اس کا ویزا دبئی سے غالباً اس کا ویزا جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن سم ویئر آئی ریڈ کہ اس کا دبئی سے. اینڈ اٹ اسٹینڈز ٹو ریزن کہ دبئی سم ہاؤ از آؤٹ آف ریچ آف آور آئی ایس آئی. از اٹ؟ نہیں اٹ از، لیکن ہمارے وہاں پہ جو سفارت خانہ ہے اس سے ایشو کیا نا. ہاں، لیکن وہاں پہ بھی تو ملٹری اٹاشی ہوں گے، انڈر کور ایجنٹس بھی ہوں گے. میرے زمانے میں تو بہت اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے یو اے کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ کوآپریشن بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ناؤ لیٹ اس فوکس آن وار آن ٹیرر. وار آن ٹیرر اس وقت آپ کہتے ہیں کہ امریکہ، یہ بات سلام ڈنک ہے کہ امریکہ جا رہا ہے اس علاقے سے. جی امریکہ جب جاتا ہے تو اتنے بڑے فساد کو کون سنبھالے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے میں خود اس کے اوپر بات بھی کرتا رہا ہوں، اور آئی بی ٹرائنگ ٹو ڈرا دی اٹینشن لوگوں کی کہ بھئی آپ جو لوگ ابھی سمجھو خدا کے واسطے دیر از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ویکیوم. سوویت یونین کے جانے کے بعد ہم معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. وہاں خانہ جنگی ہو گئی، جس کے بجائے اس کے کہ پازیٹیو اس کے رزلٹ ہمیں ملتے، ہمیں بہت سے نیگیٹو رزلٹ ملے. بٹ مینلی بیکاز آپ نے جو بات کی اس وقت، آپ سوویت یونین کے جانے کے وقت آپ خود ڈی جی آئی ایس. دیکھیں جی، ضیاء الحق صاحب کو ناک آف کر دیا گیا نا، جو ہینڈلر سے مجھے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. جو ہینڈلر تھے ساری اس گیم کے، ان سب کو تو فارغ کر دیا گیا نا. ساری جو ملٹری قیادت ہے اس کو صاف کر دیا گیا. ساری ملٹری قیادت کو صاف کیا گیا، تو آپ کے بعد تو کوئی آیا ہوگا نا؟ دیکھیں وہ اس وقت تو پھر ان کا دے ور ناٹ ان دا گیم، کیونکہ کلینڈسٹائن وار تھی. کلینڈسٹائن وار کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ ایوری بڈی از ناٹ ٹیکن انٹو کانفیڈنس. تو ملٹری کا تو میٹر ہی نہیں تھا نا. ملٹری کی سپورٹ ضرور تھی، بیکنگ ضرور تھی، لیکن ملٹری کا میٹر تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو کلینڈسٹائن وار میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے جب پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کو اس وقت بریف کیا تو دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ پیپل کیم ٹو نو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں افغانستان کے. ٹھیک ہے. آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی جب افغانستان سے نکالے جانے تھی، سوویت یونین ودرا کر رہا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے کہ وہاں پہ؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ایک گورنمنٹ جو بن جائے، ٹرانسفر آف پاور، ٹرانزیشن آف پاور ہو. ٹھیک. اور جنیوا اکارڈ اس وقت تک سائن نہ کیا جائے جب تک کہ وہ جنیوا اکارڈ جس کے اوپر بہت جھگڑا ہوا جنیجو صاحب کا، ضیاء الحق صاحب کا، وہ ساری بات کہاں گئی جنیوا اکارڈ؟ کوئی اس کی افادیت، کوئی اس کی ویلیو موجود ہے؟ اٹس گون انٹو دی ڈسٹ بن آف ہسٹری. ٹھیک ہے. تو وہ جنیوا اکارڈ جو ہم کہہ رہے تھے کہ نہ سائن کیا جائے. ٹرانزیشن کر کے کس کو دی جائے حکومت؟ نہیں، گورنمنٹ تو ظاہر ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ بن جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد الیکشن کروا کے حکومت دے دی ہیڈڈ بائی ہوم سر؟ نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ جس کے اوپر کامن ایگریمنٹ ہو. اس کے اندر تو یہ تو جب پارٹیز کنسرنڈ ہے، پارٹی ٹو دا کانفلکٹ، وہ ساری کی ساری. بعد میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں کافی ایسی انٹرم گورنمنٹس بنی، کنسنسس نہیں میرے پاس بنی تھی انٹرم گورنمنٹ. یہاں مجاہدین کی ایک گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اور اس کے لیے، لیکن امریکہ بیکڈ اوے.
امریکہ نے تو بالکل ایسے کیا جیسے ہاٹ بریک کو چھوڑ دیتے ہیں نا, ڈراپ کر دیتے ہیں زمین پر. امریکہ کو نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت. بالکل اس وقت نہیں. دیکھیں افغانستان کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا ان کو ایک رتبہ بھی ملا, ایک سول سپر پاور کا سٹیٹس بھی ان کو ملا, ایک قوم کے اتنے سال ضائع ہوئے افغانستان کے, اور پھر بہت انہوں نے پاکستان کو بھی ڈچ کیا, انہوں نے افغانستان کو بھی ابینڈن کیا, غلط کیا, بیٹرے کیا, بالکل غلط کیا. اب تو وہ اس بات پہ خود مانتے ہیں نا. اب آپ کس کیپیسٹی میں کہیں گے کہ اب ان کو وڈرا کرنا چاہیے؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ وڈرا ان کو کرنا چاہیے. اس وقت جیسے سوویت یونین کو, اس وقت پارٹی سوویت یونین تھی, ٹھیک ہے, ایگریسو سوویت یونین تھا نا, اس کو تو وڈرا کرنا تھا نا. تو آپ نہیں اب مانتے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ اس وقت سین سے چلا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں امریکہ اپنی ایگریشن کو ویکیٹ کرے, اپنی جارحیت جو اس نے کی ہے اس کو خالی کر دے, چلا جائے افغانستان چھوڑ کے, ڈیڈ لائن دے کہ ہم فلاں تاریخ سے, جیسے سوویت یونین نے کہا تھا. آپ جو آکوپیشن ہے امریکہ کی اس کی بات کر رہے ہیں جی, 15 فروری, اور آپ اس کو ایگریشن کہہ رہے ہیں سر. میں ایگریشن ایبسولوٹلی 100% اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر, اس کی ریزولوشن کے اندر اگر کہیں انویڈ کیا جاتا ہے کنسنسس کے ساتھ, جس میں کوئی مسلمان ملک شور نہیں مچاتا, پھر بھی وہ ایگریشن ہے. مسلمان ملکوں کی حیثیت ہے کہ مسلمان ملک تو کبھی بھی نہیں اٹھتے. چین نہیں مچاتا, رشیا نہیں مچاتا, دیگر نہ ممالک مچائے. کیونکہ ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی امریکہ نے 9/11 کے بعد, کہ جس کے بعد لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کے آج تک انکوائری ہوئی ہے کوئی 9/11 کی, کوئی آفیشیل انکوائری. دیکھیں ایک تو ہوئی نا, وہ 9/11 کمیشن unofficial, that's Official ہے sir. not, no sir, I can tell you کہ وہ unofficial تھی. میں نے پڑھی سارے, میرے پاس اس کی کاپی. نہیں, میں نے بھی پڑھی تھی, میں نے اس کے فالو بھی کیا تھا, لیکن وہ تھی تو بائی پارٹیزن, بالکل نہیں, بائی پارٹیزن تھی. دیکھیں کانگریس مین تھے. دیکھیے پتافی صاحب, نہ تو ATC کو, ان کا ایئر ٹریفک کنٹرول کو کچھ کہا گیا, نہ ان کا CIA کا جو اس وقت ہیڈ تھا اس کو چینج کیا گیا, نہ FBI جارج ٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, ملر جو تھا ان کا, اس کو بھی نہیں چینج کیا گیا. ملر کو نہیں کیا گیا, جارج ٹینٹ کو چینج نہیں کیا گیا, ملر کو چینج نہیں کیا ٹینٹ تو گیا. ہو گیا تھا نا بعد میں چینج, کتنے سال بعد ہوا؟ 2003 میں ہوئے نا. تو پھر آپ مجھے بتائیں, 9/11 کمیشن رپورٹ بھی اسی زمانے میں تھی. ایئر فورس جو کہ جس نے 112 منٹ تک کوئی رسپانس نہیں کیا, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. اب کیا بات کر رہے ہیں کہ وہاں اس کی دیکھیں جنرل صاحب, آئی ڈو ایگری کہ اس کے پیچھے کنسپریسی ہو سکتی ہے, اور اس پہ بہت باتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر ہوئی. 9/11 سر, ایمان کی بات تو ہم نے نہیں بنانی نا جب تک ثبوت ہمارے پاس نہ ہو, لیکن 9/11 کمیشن ٹروتھرز بھی ہیں جو کہ کنسپریسی تھیوری کو لے کے چلتے ہیں, وہاں ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ, القاعدہ کیا ہے آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کانسیپٹ بہت خطرناک ہے, یا آپ نہیں مانتے؟ نہیں, میں القاعدہ از اے ریئیکشن ٹو واٹ ہیز بین گوئنگ آن ان دا مڈل ایسٹ. دیکھیں نا, ان کا یہ افغانستان تو فیلڈ نہیں تھی, ٹھیک ہے, اب بھی نہیں, دے ہیو بومڈ آؤٹ. یہاں سے القاعدہ جا چکی ہے. بہت تھوڑے سے لوگ, خود لیون پیناٹا جو ان کا CIA کا ہیڈ ہے, اس نے ایڈمٹ کیا کہ بٹوین 70 to 100 افغانستان پاکستان کی سوائل کے اوپر القاعدہ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, دس از ٹو اسمال اے فگر. اتنے تو جرمنی میں بھی ہوں گے جہاں سے یہ اٹیک پلان ہوا تھا. جرمنی کو کیوں نہیں اٹیک کیا؟ القاعدہ کے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے بارے میں ہمیں اپولوجس نہیں ہونا چاہیے, اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہم القاعدہ کے لیے کیوں اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں؟ نہیں, میں اب القاعدہ کو تو ایک میں کر رہا ہوں, میں آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک. نہیں, لیکن آپ ریجن کی بات کریں. جنرل صاحب اجازت دیجیے تو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آئیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جنرل حمید گل صاحب سے, انہیں کے پاس چلتے ہیں. سر, القاعدہ کی بات ہو رہی تھی, آپ کو ریئیکشن دے رہے ہیں. یہ القاعدہ تو ایک ریئیکشن ہے نا, ایک ہسٹورک ریئیکشن ہے جو کہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. جب آپ کا ہائی آلٹیٹیوڈ بامبر کا نے آ کے بیلنس, جس کو اٹ بیکیم, جیسے کسی زمانے میں گن بورڈ ڈپلومیسی ہوتی تھی, اب ہائی آلٹیٹیوڈ بامبر ڈپلومیسی آ آپ گئی. کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ امریکہ کے B1 B2 اسٹریٹو فورٹریس جس کو B-52 کہتے ہیں. نہیں, جب عراق کی پہلی انویژن ہوئی اس کی بات نہیں, اس سے پہلے سے یہ تو امبیلنس کریٹ ہو گیا نا. سوویت یونین کا چلے جانا نے اس نے ایک امبیلنس کریٹ کیا. القاعدہ واز اے ریئیکشن ٹو دی ڈسمینٹلنگ آف سوویت یونین. نو,